السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیر وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ عام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 35 پر مشتمل ہے۔ میری بہن بھائیوں سے سب سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ فالو نہیں کر رہے، تو مہربانی فرما کر اس کو فیس بک پہ فالو بھی کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، تو اس طرح آنے والے تمام جو سبق ہیں، جو درس ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے سنانے اور آپ کو سننے کی جو ہے اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 35 ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تمام زندگی کی رہنمائی قرآن مقدس میں رکھ دی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا معاملہ، مسائل اور ان کا حل طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ لیکن یہ ہمیں تبھی معلوم ہوگا جب ہم اس قرآن مقدس کو پڑھیں گے، غور کریں گے اور پھر عمل کی کوشش کریں گے۔ اب چونکہ میاں بیوی اور اس کے ازدواجی تعلقات کا یہ سلسلہ اب جاری ہے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت میں جو پہلو بیان فرمایا ہے، اس میں اگر خدا نہ خواستہ میاں اور بیوی میں کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں اور وہ اختلافات زیادہ بڑھ جائیں، تو پھر ان کا سد باب یا ان کی اصلاح یا کا طریقہ کیا ہے، وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اندیشہ ہو، ڈر ہو، شقاق بینہما، اگر تم کو یعنی میاں بیوی کے درمیان افتراق، فرق، جو لڑائی جھگڑے اور کا اندیشہ ہے کہ تم اس سے نتیجہ خیز کوئی بھی ایسا تدبیر تمہاری کارگر ثابت نہیں ہو رہی کہ دونوں کے مابین بس زدم زدی کا معاملہ ہے، ہر کوئی اپنی انا پہ اڑا ہوا ہے، عورت بھی اکڑی ہوئی ہے، مرد بھی اکڑا ہوا ہے، اور ایک ساتھ چلنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے، تو اصلاح احوال کی کوئی تدبیر بھی نظر نہیں آتی، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر کیا کرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم ایک حاکم مرد کے خاندان کی طرف سے، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اس کے گھر والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ایک عورت کے گھر والوں، یعنی ایک حاکم یا ایک ثالث مرد کی طرف سے اور ایک ثالث عورت کی طرف سے تم مقرر کر دو جو دونوں کو مسائل کو سنیں، بات کو سنیں۔ فرمایا اِن یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ، اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا بینہما ان کے درمیان۔ اب یہاں دو باتوں کا ہو سکتا ہے کہ این یرید اصلاح سے مراد زوجین بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ دونوں واقعتاً شوہر اور بیوی موافقت چاہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو حالات پیدا ہو گئے ہیں بعض اوقات ایسے کہ ان دونوں کی خواہش تو ہے معاملہ درست ہو جائے، لیکن کوئی نفسانی گروہ یا کوئی ایسی بات ہے جسے کھولنا یا اس کو ختم کرنا وہ مشکل ہے، یعنی وہ ایسی گرہ لگ گئی ہے یا ایسی انا پہ اڑ گئے ہیں، تو فرمایا پھر تم دونوں خاندانوں میں سے ایک ثالث مقرر کر دو، وہ دونوں کی بات سنیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ہے نا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر ان دونوں جو ہیں چاہیں، دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہے کہ اگر وہ ان کی نیت ٹھیک ہے، اگر وہ دونوں چاہیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور دونوں ثالث بھی مراد ہو سکتا ہے
کہ دونوں جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ دونوں، ان کی نیت ٹھیک ہے، ان کی کوشش ہے کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے، تو وہ اس میں اپنے تئیں دونوں کو غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شرط شرائط جو ہیں ان کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باہمی موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یعنی دو طریقے، اگر میاں بیوی کی بھی خواہش ہے تو اللہ کی مدد پھر بھی شامل حال ہوگی، یا کوئی ثالث جو ہے وہ صاف نیت کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو ملانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو مدد ہے، وہ شامل حال ہوگی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں۔ اس پہ پھر جو جمہور علماء ہیں ان پہ یہ بات اس ایک نقطے پہ اتفاق ہے کہ یہ جو ثالث ہیں اگر حالات موافق ہیں، دونوں میاں بیوی ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں اور ارد گرد کے ماحول حالات سب ان کا مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں، ہونے کے قابل ہیں، تو ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو ملا دیں شرط شرائط پر، صلح صفائی پر، دونوں کو دل صاف کر کے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہے کہ میاں اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے، بیوی اپنی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے، حالات موافق نہیں ہیں، حالات کسی طور پر بھی قابو نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ جو ثالث ہیں ان دونوں کو اختیار ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی کرا دے۔ یعنی اگرچہ یہ جو عمل ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ جھگڑے فساد سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کو جائز یا حلال چیزوں میں سب سے جو ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ میاں بیوی کی جدائی ہے، یعنی طلاق ہے۔ لیکن اگر بالفرض محال معاملات چل ہی نہیں رہے، ان کا آپس میں معاملات ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، کوئی بھی ایک دوسرے کو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، یا ایک دونوں کے خیالات بالکل ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، یا ماحول ایسا ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ روز مرہ ان کے لڑائی جھگڑے فساد، یہ اس سے بہتر ہے پھر وہ آسن طریقے سے ان کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر دونوں میاں اور بیوی جو یا مرد اور عورت ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں دوسرا نکاح کر سکیں۔ اس میں قباحت نہیں ہے کہ اگر بالکل ہی حالات نہیں چل رہے، نہیں موافق ہو سکتے، نہیں صلح ہو سکتی، دونوں ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، کوئی اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ روزمرہ جھگڑا فساد لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ وہ آسن طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور جو ثالث ہیں وہ ان کو جہاں تو ملا دیں یا پھر ان کو جدا کر دیں، یہ ان کو اختیار۔ بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور جو علماء ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ثالث ہیں وہ جہاں تو ان کو ملا دیں یا ان کو پھر آسان طریقے سے جدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زوجین میں محبت اور اس کو اگر ہم اسلام کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر طلاق کا معاملہ ہے تو صحابہ کرام نے بھی بہت سی طلاق دی، نکاح کیے، دوبارہ کیے، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں طلاق شدہ تھیں، آپ نے ان کے یا بیوہ تھیں، ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، تو اس میں دین میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر بالفرض بالکل معاملات نہیں چل رہے تو پھر آسان طریقے سے طلاق کے ذریعے ایک دوسرے میں جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے، بجائے اس کہ وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں اور گھر میں فساد لڑائی جھگڑا رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ آسان طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کے احکامات کو سمجھنے پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔